السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، مر جائے، اور اس کے ذمے قضا روزے ہوں، یعنی فرض روزہ ہے وہ نہیں رکھ پایا، چھوٹ گیا، اور اس کی قضا اس نے نہیں کی اور اس کی وفات ہو گئی، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، اگر ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کے ذمے فرض روزے ہیں جس کو قضا کرنا تھا لیکن نہیں کر پایا، فوت پا گیا، تو اس آدمی کا وارث اس کی طرف سے روزہ رکھے گا، اس کو پورا کرے گا۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ وارث وہ ہوتا ہے، جیسے باپ ہے اور وہ مر گیا تو اس کا بیٹا اس کا وارث ہے، اس کی بیٹی اس کی وارث ہے، اور اس کی بیوی اس کی وارث ہے۔ اگر بیٹا مرتا ہے تو اس کا باپ اس کا وارث ہے، اس کی ماں اس کی وارث ہے، اور اگر ماں یعنی بیوی مرتی ہے تو اس کا شوہر اس کا وارث ہے، اور اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی اس کے وارث ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے ذمے فرض روزے کی قضا باقی ہے تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ اس سلسلے میں دلیل دیکھیے، بالکل واضح ترین دلیل ہے، صحیح البخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1952، یعنی 1952 نمبر کی صحیح البخاری کی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، ایک آدمی مرتا ہے اور اس کے ذمے روزہ ہے تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ سامعین کرام، یہاں پر دو باتوں کو سب سے پہلے سمجھ لیجئے، یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے بے عینہ ہی اسی طرح کی حدیث مسند البزار کے اندر ہے، اور وہاں پر لفظ کی زیادتی ہے کہ انشاء، یعنی کوئی آدمی مرے اور اس کے ذمے روزہ ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزہ رکھے گا اگر چاہے۔ لیکن انشاء کا جو لفظ ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التلخیص الحبیر میں، اور دیگر محدثین، شارحین حدیث اور ماہرین جرح و تعدیل نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ جو انشاء کا جو لفظ ہے اس کو ضعیف قرار دیا کہ یہ لفظ ثابت نہیں ہے۔ لفظ اتنی ہی ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی مرے اور اس کے ذمے روزہ ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے اس کے روزے کو پورا کرے گا۔ یہ پہلی بات، یہ بالکل ثابت ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام، ایک آدمی ہے جو مرتا ہے اور اس کے ذمے روزہ ہے، تو یہاں پر وعلیہ صیام میں نفل روزہ نہیں ہے بلکہ وہ روزے جو فرض ہوں، مثال کے طور پر رمضان کے فرض روزے جو چھوٹ گئے، یا پھر اسی طرح سے ایک آدمی نے نظر مانا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، 10 روزے رکھوں گا، 5 روزے رکھوں گا، یا 20 روزے رکھوں گا، یہ فرض روزہ ہے۔ اور اسی طرح سے کفارہ کا روزہ، کفارے میں کئی روزے رکھے جاتے ہیں، کوئی بھی آدمی ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کو کفارے میں روزہ رکھنا ہے تو کفارے کا روزہ بھی فرض ہے۔ تو یہ فرض روزے اگر کسی کے ذمے تھے، قضا کرنا تھا لیکن مر گیا اور اس کو پورا نہیں کیا، تو اس کا وارث جو ہوگا اس کی طرف سے اس روزے کو اہتمام سے اس کو رکھنا ہوگا۔ یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، صحیح البخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1952، اس حدیث سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اثر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پیش کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کا 30
وارث ہو، یعنی اس کا بڑا خاندان ہے، بڑے اولاد ہیں اس کے بہت زیادہ ہے، اور 30 اگر اس کے وارث ہوں تو ایک ہی دن میں اگر 30 وارث نے 30 روزے رکھ لیے تو پورے مہینے کا روزہ مکمل ہو جائے گا، لیکن وارث کو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی طرف سے روزہ رکھنا یہ شریعت کا حکم ہے، فرض روزہ۔ اس کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1149، یعنی 1149 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی امی کو ایک لونڈی صدقہ کے طور پر دیا تھا، میری امی کا انتقال ہو گیا۔ راوی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو اپنی امی کو صدقہ کے طور پر لونڈی دیا تھا اس کا اجر تم کو مل گیا، اور چونکہ تمہاری امی کا انتقال ہوا تو وراثت میں اس لونڈی کو اس نے تم کو پھر سے لوٹا دیا۔ اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی کے ذمے 1 مہینے کا روزہ ہے، کیا میں اس کی طرف سے رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکھ لو۔ یہاں پر ذمے کا مطلب فرض روزہ، چاہے وہ رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ ہو یا پھر نظر کا روزہ ہو یا کفارے کا روزہ ہو، تینوں ثابت ہے، اہل علم نے تینوں کو ثابت فرمایا ہے۔ تو کہا کہ تم اس کی طرف سے روزہ رکھ لو۔ اس عورت نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی حج کرنا چاہتی تھی لیکن حج نہیں کر پائی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی طرف سے حج کر لو۔ تو یہاں پر اس حدیث میں جس چیز کو ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے ذمے روزہ ہے، قضا جس کو کرنا تھا، فرض تھا اس کو، لیکن وہ نہیں کیا اور مر گیا، تو اس کے وارثین اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک اور بات سن لیجیے سب سے پہلے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث وہ لوگ پیش کرتے ہیں، بعض اہل علم پیش کرتے ہیں حدیث سنن ابن ماجہ ابواب ما جاء فی الصیام حدیث نمبر 1757 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی مرتا ہے اور اگر اس کے ذمے روزہ ہے تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ عام اہل علم نے اس حدیث کو سخت ضعیف قرار دیا ہے، یہ حدیث ناقابل حجت ہے۔ لہذا اہل علم نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی وفات پاتا ہے، مرتا ہے اور اس کے ذمے قضا روزہ ہے تو اس کے وارثین کو اس کی نیابت کرتے ہوئے اس کی طرف سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم آپ کے سامنے ایک اور بات واضح کریں گے جو بالکل ضروری ہے اور سننا اور اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آسمانی علم کے روشن ترین ستارے، تقوی اور پرہیزگاری کے بلند ترین منصب پر فائز، راسخین فی العلم جو لوگ ہیں ان میں جو اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں اور زہد و ورع کے خزانہ کے مالک سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی عام رہ چکے ہیں سعودی عرب کے، ان سے پوچھا گیا یہی سوال، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ایسے ہی بلند ترین نہیں ہے۔ انہوں نے جو باتیں بتلائی بالکل کلیئر، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ جب ان سے کوئی سوال پوچھا گیا دو ٹوک انداز میں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسی کو انہوں نے بتلایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے جس کے ذمہ روزہ تھا قضا کرنا اور وہ روزہ نہیں رکھ پایا، مر گیا، تو کیا اس کی طرف سے روزہ رکھنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلے انہوں نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی اگر مسلمان ہے، نماز اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہے اور اس کے ذمے روزہ تھا قضا کرنے کا لیکن وہ مر گیا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کے رشتہ دار، اس کے وارثین جو ہے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے ذمے روزہ ہے تو اس کے وارث اس کی طرف سے روزہ رکھیں۔ آگے انہوں نے مزید کہا، ہاں اگر کوئی آدمی بڑھاپے کی وجہ سے، سخت بڑھاپے کی وجہ سے سخت بوڑھا ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھ رہا تھا، یا دائمی مستقل اور کنٹینیو کسی بیماری میں مبتلا تھا، لا علاج بیماری میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھا اور ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرتا تھا،
تو اگر وہ مرتا ہے تو اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے، اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ بعد میں انہوں نے بھی یہ بھی کہا، بہت ہی غور سے سننے کی بات ہے اور نصیحت پکڑنے کی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی اسلام اور مسلمان ہونے کا بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، بہت بڑے دعوے ہیں ہمارے، بہت بڑے بڑے دعوے ہیں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں آگے کہا، اگلے اسٹیپ میں کہا کہ اگر ایک آدمی مسلمان تو ہے لیکن نمازوں کا پابند نہیں ہے، غور کر لیجئے گا اور بہت غور کر لیجئے گا۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو شان اور مقام ہے ایسے ہی بلند نہیں ہے، انہوں نے کسی حاکم کی حکومت کی پرواہ نہیں کی، جو حق بات تھا لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہا، اور ان کی باتوں کو کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا گیا تاکہ بعد میں آنے والے علماء، دعات، مبلغین ان کے اس حق گوئی اور بے باکی کو اپنے علم و فن میں اس کو شامل کر لیں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن نمازوں کا پابند نہیں ہے تو وہ بڑے کفر کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ وہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان اگر کوئی عہد ہے تو وہ عہد یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھنے والا اور نمازوں کی پابندی کرنے والا اور نمازوں کو قائم کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ کفر کرنے والا اس چیز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر و شرک کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز۔ تو خلاصہ کلام یہ تمام باتوں کا کہ اگر کوئی مسلمان ہے، نمازوں کا پابند ہے، شرع کا پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابندی کرنے والا ہے، اور اگر وہ مرتا ہے اور اس کے ذمہ روزہ ہے، اس نے قضا نہیں رکھا اور مر گیا تو اس کے وارثین اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ لیکن آدمی ایسا ہے جو ایسے ہی چپکے نام کا مسلمان ہے، جیسا کہ عام طور پر مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے، نام کا مسلمان ہے، نماز پڑھا نہیں پڑھا، اگر ایسا آدمی مرتا ہے اس کے ذمہ روزہ ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا اور مر گیا تو اس کی طرف سے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔